سحر کہتی ہے کہ میں حقیقی موت کا احساس نہیں کر رہی تھی کیونکہ حقیقت میں دنیا سے نہیں گئی تھی۔ میں دنیا سے جانے کی حالت میں تھی۔ میری سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت زیادہ ہو گئی تھی۔ سونگھنے کی طاقت یعنی وہاں پر کوئی الگ بو تھی جسے وہ سونگھ رہی تھی۔ موت مومن کے لیے پھول کو سونگھنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اسپتال میں کسی کی روح کو قبض ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں اور وہ اس کو بیان کرتی ہے کہ اسرائیل کو کس شکل میں دیکھا کہ ایک دیوانہ کرنے والی، مست کرنے والی حالت ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ موت ایک نسیم ہے، آتی ہے اور آپ مکمل بھول جاتے ہیں کہ آپ کون تھے، کہاں تھے، سب کچھ بھول جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھیں اس قدر بینا ہو چکی تھی کہ ICU سے اوپر کی جانب بھی دیکھ سکتی تھی، پورے اسپتال کو دیکھ سکتی تھی، تمام کمروں کو دیکھ سکتی تھی، کمروں کے باہر کے حصوں کو دیکھ سکتی تھی، ہر جگہ کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ افراد جو ہاسپٹل میں تھے اور وہ افراد جو اسپتال سے باہر کے حصے میں تھے، میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسپتال کی چھت موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اسپتال میں تمام لوگوں کے ناموں کو جانتی تھی۔ ایسے تھا کہ جیسے میں پہلے سے ان کو جانتی ہوں۔ جس کی طرف بھی توجہ کرتی تھی اس کی تمام شخصیت میرے سامنے آ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے چاندنی کے انتہائی باریک تار وصل تھے کہ وہ بے نہایت حد تک جا سکتے تھے۔ کہتی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ موج اور نور کی تاریں تھیں، چاندنی جیسے رنگ کی، جیسے بارش کے بعد سورج کی روشنی میں مکڑی کا جالا چمکتا ہے، لیکن یہ تاریں مکڑی کے جالے سے زیادہ مضبوط تھیں۔ اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا مثالی جسم اور میرا اثری جسم ایک دوسرے سے ان تاروں کے ذریعے سے متصل ہے۔ ابھی اس کا تعلق بدن سے تھا۔ میں ان تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کی روح بھی جسم سے وابستگی کو کم کر دے تو عالم برزخ کیا چیز ہے، اس سے آگے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِین، سورہ تکاثر۔ اگر یقین رکھو گے ابھی اسی وقت جہنم اور اس کے اہل کو دیکھو گے۔ برزخ نہیں کہا جا رہا ہے، برزخ کے بعد کو۔ یقین بھی اس مادی تعلقات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے رد ہوگا تو وہ سب کچھ دیکھے گا۔ برزخی آنکھیں کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے اور اس کا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نہ فضیلت ہے اور نہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے، ایک قدرتی چیز ہے۔ ہم جس پر بحث کرنا چاہتے ہیں وہ عالم مادہ پر نہیں ہے۔ برزخی آنکھ پر ہماری بحث نہیں ہے، بلکہ ہماری بحث یہ ہے کہ ہم اب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بالا تر بھی ایک نظام ہے کہ جس کے خاص قواعد ہیں۔ اس بالا تر عالم میں اس وقت بھی ہماری ایک زندگی ہے اور بعض اس زندگی تک دسترسی رکھتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب اصلی موت کا وقت آتا ہے تو یہ چاندنی کی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، قطع ہو جاتی ہیں۔ جب تک یہ چاندنی کی تاریں وصل ہیں یہ مثالی بدن واپس آ سکتا ہے۔ سحر نے عالم برزخ میں جتنا بھی وقت گزارا دنیا کے وقت کے مطابق صرف چند سیکنڈ تھے۔ اب سحر کہتی ہے کہ میں اپنی چچی کی جانب متوجہ ہوئی جو نرس تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ شوق کی حالت میں ہے، میرے جسم کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے، اور ایک لمبے قد کی نرس جلدی سے میرے تخت کے پاس آئی اور اس نے میرے مشین پر ایک نگاہ ڈالی اور باہر کی طرف دوڑی، چاہتی تھی کہ ڈاکٹر فیاض کو اطلاع دے۔ کمرے کے باہر ہی ڈاکٹر فیاض موجود تھا، 2 نرسوں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں ان کی بات کو مکمل طور پر سن رہی تھی۔ وہ نرسوں کو 3 نمبر کے بیڈ کے بارے میں ہدایتیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے تو لمبے قد والی نرس نے ڈاکٹر کو آواز دی کہ ڈاکٹر سحر مر گئی ہے۔ ڈاکٹر فیاض تیزی سے پوری قوت کے ساتھ ICU کی طرف دوڑے۔
میرے جسم کے پاس پہنچے۔ میرے اطراف ڈاکٹر اور نرس جمع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر فیاض چلایا کہ یہاں کو خالی کرو۔ سب نرسیں کنارے پر ہو گئیں، لیکن میری چچی اسی طرح مبہوت کھڑی تھیں۔ ڈاکٹر چلایا کہ تم کیوں سائڈ پر نہیں جا رہی ہو؟ تو ایک نرس نے کہا کہ یہ سحر کی چچی ہے اور شوق میں ہے۔ ڈاکٹر چاہتا تھا کہ جھک کر میرے کاموں کو جلدی انجام دے، لیکن میری چچی میرے کاموں میں رکاوٹ تھی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ میری چچی سے کہا کہ یہاں سے دور ہو جاؤ، میرے کام میں رکاوٹ نہ بنو، لیکن میری چچی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ ڈاکٹر فیاض اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے 2 تھپڑ مارے تاکہ وہ شوق کی حالت سے باہر آئے۔ میری چچی تھپڑ کھانے کے بعد کنارے پر ہو گئی۔ وہاں پر ایک نرس تھی کہ جس کی آنکھیں بہت زیادہ غمگین تھیں۔ وہ میری چچی کی طرف دوڑی اور میری چچی کو پکڑ کر ICU سے باہر لے گئی۔ جب سحر سے پوچھا گیا کہ کیا اس نرس کو جانتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، جب تک میں نہیں مری تھی میں اس کو نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں مر چکی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ فلانی خاتون ہے، 32 سال کی ہے، کرمان کی رہنے والی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ پھر پوچھنے لگی کہ کیا اس سے زیادہ بھی اس نرس کے بارے میں بتاؤں؟ تو اس سے کہا گیا کہ ہاں بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس کی بیٹی 8 سال کی ہے، اس کو سانس کی بیماری ہے اور اس کا بیٹا 4 سال کا ہے۔ یہ نرس اپنی سخت زندگی کو گزار رہی ہے اور صبح کے 4 بجے اتفاق سے وہ متوجہ ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کی ایک دوسری بیوی بھی ہے اور ابھی تک اس نے اس موضوع کو کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خاتون صرف اسی مقدار میں سمجھ سکتی ہے۔ اگر اس کی معنوی سطح بالا ہوتی تو وہ عالم زر کو بھی کشف کر لیتی۔ آغائے بہجت نے ایک سے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ بتاؤں۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر فیاض نے کہا کہ میرے دماغ پر اثر ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے، فوراً برین کے وارڈ سے کانٹیکٹ کرو اور ڈاکٹر رضائی سے کہو کہ خود کو یہاں پہنچائے۔ جس پر نرس کہتی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آج ڈاکٹر رضائی اسپتال آئے ہوں، جس پر ڈاکٹر فیاض نے کہا کہ وہ آئے ہیں اور میں نے 15 منٹ پہلے ہی ان سے ملاقات کی ہے۔ اب انٹرویو کرنے والے نے اس سے سوال کیا کہ آپ جو کمرے میں ایک خاص جگہ پر موجود تھی، کیا اس جگہ سے آپ ہلی نہیں؟ اس 1.5 میٹر کی بلندی سے آپ کہیں نہیں ہلی؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنی جگہ سے نہیں ہلی اور میں صرف ان سوچوں میں تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، میرے اطراف کے لوگ جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ مجھ سے محبت تو ضرور کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں دنیا میں واپس پلٹ جاؤں۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ سب افراد مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر غور کریں کہ مرنے والے کی قبر پر جانا اس انداز سے ہے، لیکن بہت الگ ہے کہ جب کسی کی قبر پر جاتے ہیں اور اس پر توجہ کرتے ہیں تو وہ خوشحال ہوتے ہیں، جبکہ ان کا اس بدن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہی تعلق جو اس خاتون کا اس کے جسم سے ہے۔ روح بدن سے جدا ہے، لیکن اس کی روح خوش ہو رہی ہے کہ میری طرف متوجہ ہیں۔ کتاب میں اور بھی بہت زیادہ ڈیٹیل دی گئی ہے، لیکن یہاں پر سب کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوسرے اتفاقات پیش آتے ہیں۔ روح کو جسم سے ایک الگ رابطہ ہوتا ہے، خاص طور پر جس وقت قبر میں رکھتے ہیں۔ اب یہ سحر کہتی ہے کہ میری چچی برابر کے کمرے میں بیڈ پر تھوڑی دیر استراحت کرنے کے بعد دوبارہ ICU میں واپس آتی ہے اور سوچتی ہے کہ سحر کی موت کی اطلاع اپنے شوہر کو دے کہ جو سحر کا چچا تھا۔ پھر سوچتی ہے کہ پہلے میرے بڑے بھائی کو اطلاع دے، لیکن نہیں، ترجیح دیتی ہے کہ اپنے شوہر کو پہلے اطلاع دے
اور یہ بات اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو اطلاع دینا چاہتی ہے۔ صرف میں اس کا ذہن پڑھ رہی تھی، صرف مجھے سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ خصوصیت ذہن کا پڑھنا کہ اگلے کی فکر میں کیا چل رہا ہے، یہ خصوصیت آج تک اس خاتون کے اندر موجود ہے کہ جو عالم برزخ سے اسے عطا کی گئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ 20 منٹ ہو گئے تھے، میں وہیں اوپر تھی اور میری جگہ تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ غور سے سنیے گا، ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک نرس تھی جو وہاں پر اس کمرے میں موجود تھی کہ جس کا نام زہرا تھا۔ وہ میرے بیڈ کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس کا پاؤں کسی چیز میں الجھتا ہے اور وہ زور سے زمین پر گرتی ہے، اور میں اچانک اس کے قریب جاتی ہوں تاکہ دیکھوں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جب وہاں اوپر تھی تو آپ تمام سمت کو دیکھ رہی تھی، کیا آپ کو اوپر سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس نرس کو کہاں لگا ہے؟ جو آپ آگے کی طرف بڑھیں تاکہ اس کو دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اوپر سے دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی تک زمینی عادت میرے اندر موجود تھی کہ جب کوئی زور سے زمین پر گرتا ہے تو ہم دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں۔ ہم جسم کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی عادتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم نکتہ ہے۔ ہم عالم برزخ میں اپنی عادتوں کے ساتھ زندگی کرتے ہیں۔ جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن عادت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کی عادت ڈالو اور اس کے ساتھ رہو۔ امیر کبیر یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ کہ جب وہ اپنی عمارت کی بلڈنگ میں سوار ہوا اور وہ اوپر کی طرف جانا چاہتا تھا، جب وہ تیسرے اور چوتھے فلور کے درمیان تھا تو لفٹ وہاں پر پھنس جاتی ہے، اور اتفاق سے اس بلڈنگ میں انڈر گراؤنڈ 3 طبقے تھے، اور اچانک وہ لفٹ سقوط کرتی ہے اور وہ 7 فلور نیچے آ کے گرتا ہے۔ اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا پاؤں ابھی بھی میرے جسم سے جدا ہے، لیکن میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر خارش محسوس کرتا ہوں۔ یہ برزخ کی حالت ہے کہ ابھی تک جسم کا تعلق روح سے ہے، اور عذاب کا اوج یہی ہے کہ چاہتا ہے کوئی کام کرے لیکن جسم حکم نہیں لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے منشیات استعمال کرنے والے سے آپ منشیات لے لیں لیکن اس کی عادت کو ترک نہ کروائیں۔ اب یہ کہتی ہے کہ میں اس لڑکی کی، اس نرس زہرا کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کی سمت گئی، دیکھا کہ اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے۔ اب میری جگہ تبدیل ہو گئی تھی اور یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا کہ میں کس قدر آرام سے خود کی جگہ کو تبدیل کر سکتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک چکر لگاتی ہوں، ہر جگہ کا ارادہ کروں وہاں ہوں، چلنا نہیں ہے، پرواز نہیں کرنی ہے، ارادہ کرتی ہوں پہنچ جاتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں ہاسپٹل کے صحن کا ایک چکر لگاؤں۔ وہ کہتی ہے کہ ابتدا میں میرے لیے یہ ایک کھیل تھا، بچوں کی طرح کا ایک کھیل کہ ایک کمرے سے نکلو اور دوسرے کمرے سے اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں اسپتال کے صحن میں جاتی ہوں، میں نے خود کو وہاں پر پایا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے کنارے سے گزر رہے ہیں جبکہ کچھ میرے اندر سے گزر رہے ہیں۔ نہ مجھے درد ہو رہا ہے اور نہ مجھ پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ میرے برابر میں سے ایک خاتون گزر رہی تھی کہ جس کی گود میں بچہ تھا۔ قدرتی طور پر وہ خاتون میری طرف متوجہ نہیں تھی، لیکن اس کا بچہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ اور حرکت کرنے سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ 8 سے 10 مہینے کا بچہ تھا، اپنی ماں کی گود میں تھا، اور جب وہ بچہ مجھ سے دور ہونے لگا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، حتیٰ اپنی چھوٹی انگلی کو میرے لیے ہلا رہا تھا۔ بچے 2 سال تک برزخی آنکھیں رکھتے ہیں،
اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نگہبان کے کمرے میں آ گئی۔ بہت عجیب تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ وہاں پر 2 گارڈ موجود تھے۔ وہ دونوں گارڈ کے نام بھی بیان کرتی ہے، لیکن کتاب میں اصلی نام کو بیان نہیں کیا گیا اور فرضی نام جلیل اور ناصر ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ دونوں کے آگے چائے کا کپ تھا کہ اچانک فون بجتا ہے اور جلیل فون اٹھا لیتا ہے اور باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ناصر نے دیکھا کہ اس کی چائے میں ایک سبز رنگ کا کیڑا گر گیا ہے۔ اس نے اسے انگلی سے باہر نکال کے پھینکا اور خود کی چائے کو جلیل کی چائے سے تبدیل کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہ ناصر نے اس کے علاوہ بھی ایک اور برا کام کیا تھا کہ جو میں بیان نہیں کروں گی، صرف جب جانا تصدیق کے لیے تو اس سے کہنا وہ خود شرمندہ ہو جائے گا، اور میری طرف سے اس سے کہنا کہ اپنے اعمال کا خیال رکھے، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں نے یہ 2 کام جو نگہبانی کے کمرے میں دیکھے مجھے پسند نہیں آئے۔ میں چاہتی تھی کہ دوبارہ ICU میں واپس آ جاؤں۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ میں ICU میں ہوں، چھت کے قریب۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ خدا ستار العیوب ہے، پھر کیسے یہ لڑکی دوسروں کے عیبوں کو دیکھ رہی ہے؟ خدا کا ستار العیوب ہونا اس مادے والے عالم سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی لوگ ایک دوسرے کے باطن کو دیکھ لیں تو کوئی بھی کسی کے ساتھ معاشرت نہیں کرے گا، کوئی کسی کو دفن نہیں کرے گا۔ عالم بالا میں خدا ستار العیوب نہیں ہے، سب چیزیں وہاں پر عریاں سب کے سامنے ہیں۔ جس کی طرف توجہ کریں گے اس کی زندگی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ انسان بعض اوقات خود اپنے ستار کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ جو اپنے ستار کے پردے کے لیے توبہ اور استغفار کا سہارا لیتا ہے، وہاں پر خدا ان کے اعمال کو دوسروں کو نہیں دکھاتا، لیکن جب خود پردے کو پھاڑ دیتا ہے، جب خود شرم و حیا محسوس نہیں کرتا، جب خود گناہ کرنے کے بعد افسوس نہیں کرتا، تو وہاں پر خدا ستار العیوب نہیں ہے۔ اور اس بات کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے کہ عمل جو آپ انجام دیتے ہو خدا دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے اطراف کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا ایمان کا درجہ بالا ہو اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو تو آپ کی پوری زندگی اس کے سامنے آ جائے گی۔ نہ صرف آپ کی ماضی کی زندگی اس کے سامنے آئے گی، آپ کے آئندہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کا آئندہ بھی ابھی بھی موجود ہے اس دنیا میں، فرق یہ ہے کہ وہ رخ نہیں پایا ہے، اور کل جو ہے گزر گیا ہے، وہ رخ پا چکا ہے۔ لیکن اگر کسی کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو وہ یہ سب بھی دیکھ سکتا ہے کہ آپ مرنے تک کن کن کاموں کو انجام دیں گے، کس مقام پر کون سا فیصلہ کریں گے۔ عالم برزخ میں وقت نہیں ہے، زمان نہیں ہے، آج کل اور ماضی اور مستقبل نہیں ہے، پیر منگل بدھ نہیں ہے، یہ سال اور وہ سال نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اسی وقت ہے، اسی لمحے ہے۔ ہمارا ماضی ہمارے سامنے ظاہر ہو چکا ہے، مستقبل نہیں ہوا ہے، لیکن جو بالا تر جاتا ہے سب کو دیکھتا ہے، ماضی کو بھی دیکھتا ہے اور مستقبل کو بھی۔ ایک شخص جو اسی عالم میں جاتا ہے اور وہاں پر اپنی ماں سے ملاقات کرتا ہے تو اس سے ظہور تک کے واقعے کو پوچھتا ہے، اور اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ برِ صغیر میں کون کون سے اتفاقات پیش آئیں گے کہ اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔